ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور تم سے پوچھتے ہیں حیض کا حکم۔ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، تم فرما دو وہ ناپاکی ہے تو عورتوں سے الگ رہو حیض کے دنوں میں۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان سے نزدیکی نہ بناؤ جب تک پاک نہ ہو لیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پھر جب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ پسند رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو۔ زمانہ جاہلیت میں حائضہ عورتوں کے مہینے میں جو بالغہ عورتیں ہوتی ہیں، قدرت کا نظام کچھ ایسا ہے کہ مہینے میں کچھ ایام ایسے ان کے اوپر گزرتے ہیں جو ناپاکی کے ہوتے ہیں۔ ایسی عورتوں کے ساتھ زمانہ جاہلیت میں بڑا برا رواج تھا، اور انہوں نے اہل کتاب سے یہ باتیں سیکھی تھیں۔ یہودیوں کے ہاں حائضہ عورت جب عورت حیض میں ہوتی تھی تو وہ اس سے بالکل الگ رہتے تھے، اس قدر الگ اور جداگانہ کہ ان کا گھر الگ کر دیتے، ان کا برتن الگ کر دیتے، ان کا بستر الگ کر دیتے، یہاں تک کہ ان کے ساتھ گفتگو کرنا بھی وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ تفریط کے شکار تھے، اور مجوسیوں کا طریقہ بھی یہی تھا ان ایام میں عورتوں کے ساتھ۔ اس کے برخلاف عیسائی اس کے بالکل برخلاف تھے کہ جب عورتوں کے یہ ایام شروع ہوتے تھے تو وہ ان ایام میں عورتوں سے قربت کرنے اور صحبت کرنے میں رغبت رکھتے تھے۔ تو یہ دو فریق تھے اہل کتاب کے، اور دونوں جو ہے افراط و تفریط کے شکار، ایک حد سے زیادہ اس میں سختی کر رہا ہے، ایک حد سے زیادہ جو ہے اس میں آگے بڑھ رہا ہے۔ تو یہی طریقہ جو ہے زمانہ جاہلیت میں بھی لوگوں نے سیکھا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مسئلہ پوچھا، تو اس وقت رب کائنات نے اس مسئلے کا جواب یہ عنایت فرمایا۔ یسألونک عن المحیض، حیض کے بارے میں تم سے پوچھتے ہیں۔ اچھا، حکم کیا ہے؟ قل هو اذن، تم فرما دو کہ وہ ناپاکی ہے، گندگی ہے، یعنی وہ مقام جہاں سے خون آتا ہے وہ مقام عین نجاست، حقیقی نجاست ہے، عین نجاست نہیں بلکہ نجاست حقیقیہ ہے۔ لیکن عورت کا دوسرا جو سارا بدن ہے وہ نجاست حکمیہ ہے۔ اور ان ایام میں عورتوں سے جدا رہنے کا حکم اللہ رب العزت نے دیا، چونکہ نجاست سے آدمی دوری اور نفوری اختیار کرتا ہے، نفرت کرتا ہے،
تو اذا کے معنی آتے ہیں تکلیف، نفرت کے معنی بھی آتے ہیں، تو اس لیے یہاں پر اذا فرمایا گیا کہ یہ اذن، یہ جو ہے ناپاکی ہے۔ اور اس لیے بھی کہ حالت حیض میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے قربت کر لیتا ہے اور اس کی وجہ سے حمل قرار پا جائے، تو اس عورت کے حوالے سے حدیث پاک میں آیا ہے کہ اس اولاد کے حوالے سے حدیث پاک میں آیا ہے کہ وہ اولاد جو ہے کوڑھی ہو سکتی ہے، جذامی ہو سکتی ہے، اور بے حیائی اور بے غیرت اس کے ہونے کا سخت اندیشہ ہے۔ تو اولاد کا اس قدر بگڑ جانا یا کوڑھی ہو جانا یا بے حیا اور بے غیرت ہو جانا، یہ بھی مستقبل میں آدمی کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ اس لیے جو ہے یہاں پر فرمایا گیا کہ اذن یہ گندگی ہے اور یہ ناپاکی ہے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، تو حیض کے ایام میں عورتوں سے دور رہو۔ عورتوں سے دور رہنے کا کچھ صحابہ کرام نے جو نواحی علاقے کے تھے، ان لوگوں نے یہی سمجھا کہ بہت زیادہ دوری بنا کر کے رکھا جائے۔ تو ایک صحابی بارگاہ رسالت میں آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم ان سے دوری اختیار کر لیں تو سخت سردی کا زمانہ ہے، اگر انہیں نکال دیتے ہیں گھر سے تو سخت سردی کا زمانہ ہے، رکھتے ہیں تو ایسی صورت میں گنہگار ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ انہوں نے آیت کا مفہوم اچھی طرح سمجھا نہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا ہے کہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اصنعوا کل شیء الا النکاح، ہر چیز ان کے ساتھ کرو، ان کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہو، بیٹھ کے کھا پی سکتے ہو، اور جو ہے ان کے ساتھ بستر پہ سو سکتے ہو، لیکن یہ کہ ان کے ساتھ جماع اور وطی یہ جائز نہیں ہے۔ تو اعتزال کا مطلب، جدا رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ وطی کرنا اور صحبت کرنا جائز نہیں ان ایام میں، اور یہ حرام ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ قریب نہ جانے کا دو مفہوم ہے، اس کو جوان کے اعتبار سے الگ کیا جائے گا، بوڑھے آدمی کے اعتبار سے الگ کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کے ساتھ جماع مت کرو، وطی نہ کرو، بلکہ فرمایا قریب مت جاؤ۔ تو یہ چونکہ جوانوں کے اندر اپنے نفس کے اوپر قابو پانا ذرا مشکل ہوتا ہے، اس لیے ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ حد درجہ احتیاط کریں، یعنی بیوی سے ان ایام میں وہ بوس و کنار بھی نہ کریں۔ لیکن اگر ضعیف العمر ہے اور جو ہے اس کے اندر شہوت کا غلبہ نہیں ہے، تو وہ اپنے نفس کے اوپر آسانی سے قابو پا سکتا ہے، اس کے لیے بوس و کنار تک کی اجازت ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے جوان کے اعتبار سے تقربوہن کا مطلب ہوا کہ وہ چیزیں جس کی وجہ سے آدمی اس حد تک پہنچتا ہے کہ وطی ہو جائے، مثلا اس قسم کی باتیں یا محبت آمیز باتیں، یا پھر یہ کہ بوس و کنار، ان چیزوں سے بھی نوجوان پرہیز کریں۔ اور ولا تقربوہن حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو لیں۔ حیض کی جو مدت ائمہ احناف کے نزدیک ہے وہ کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن، یعنی 3 دن سے کم اگر خون آیا عورت کے آگے کے مقام سے تو وہ حیض کا نہیں مانا جائے گا، اور 10 دن سے زیادہ اگر آیا تو 10 دن سے زیادہ جتنا آئے گا وہ حیض کا نہیں مانا جائے گا۔ تو کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ ایک ہوتا ہے کہ عورتوں کی کچھ عادات ہوتی ہیں، کہ ایک عادت ہوتی ہے کسی خاتون کی، مثلا 7 دن آیا، عموماً 7 دن آتا ہے، 8 دن آتا ہے، بس اس کے بعد بند ہو جاتا ہے۔ تو اگر 7 دن یا 8 دن جو عادت کے مطابق ہے وہ خون آ کر کے بند ہو گیا، اور اس کے بعد ایک نماز کا وقت گزر گیا، یا عورت نے غسل کر لیا، تو اب عورت سے جو ہے
جمع کرنا جائز ہے۔ اسی طریقے سے 10 دن پورا خون آیا اور 10 دن آنے کے بعد بند ہوا، اور پھر عورت جو ہے غسل اگر نہیں کی ہے، ایک نماز کا وقت گزر گیا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے اس سے بغیر غسل کے بھی وہ آدمی وطی کر سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ غسل اور پاکی کی حالت میں قربت کی جائے۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب خوب پاک ہو لیں۔ خوب پاک ہونے کا مطلب خون بھی بند ہو جائے، غسل بھی کر لیں۔ خوب پاک ہونے کا یہی مطلب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی خواتین کو حکم دیا کرتے تھے، ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی عنہن اجمعین کو، کہ وہ مشک کا استعمال کریں، چونکہ اس خون میں بدبو ہوتی ہے، تو اس بدبو کی وجہ سے جو ہے آدمی ذرا دور بھاگتا ہے، نفرت ہوتی ہے، اس لیے خوشبو کے استعمال کا حکم دیا کہ مشک کا استعمال کیا کرو ان ایام میں، تاکہ اس کی جو ہے بدبو دور رہے۔ تو تطہرنا کا مطلب خوب پاک ہو لیں، یعنی خون بھی بند ہو جائے اور پھر وہ غسل بھی کر لیں۔ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جہاں سے حکم دیا ہے تم ان کے ساتھ قربت کرو۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ خوب توبہ قبول کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی شخص نادانی کی وجہ سے یا غلبہ شہوت کی وجہ سے اگر ان ایام میں اپنی بیوی سے قربت کر لیتا ہے تو اس نے حرام کام کیا ہے، اور جب یہ حرام کام کیا ہے تو ایسی صورت میں جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی اس حفیل حرام سے وہ توبہ کرے، اور خوب توبہ بھی کرے، اور توبہ کے ساتھ علماء فرماتے ہیں، بلکہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ وہ صدقہ اور خیرات بھی کرے تاکہ گناہ مٹ جائیں، کیونکہ اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اللہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی پاک رہنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ حالت حیض میں جو ہے عورتوں کے اوپر 3 ایسی چیزیں ہیں جو یا یہ کہہ لیا جائے کہ عورتوں کو 3 قسم کے خون آتے ہیں۔ ایک حیض کا، یہ وہ خون ہوتا ہے جو بالغہ عورت کے آگے کے مقام سے مہینے کے مخصوص ایام میں آتا ہے، اور یہ خون رحم سے آتا ہے، جو بچے دانی ہوتی ہے وہاں سے آتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب بچہ قرار پا جاتا ہے ماں کے شکم میں تو یہ خون آنا بند ہو جاتا ہے، کیونکہ یہی خون اب بچے کی غذا بن جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے اسے ماہواری کہا جاتا ہے، یا شریعت کی اصطلاح میں حیض کہا جاتا ہے، اور اس کی مدت کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ اس حالت میں عورت کے ساتھ جماع کرنا حرام ہے۔ عورت پر نماز جب تک وہ آئے گا اس وقت تک کی نماز معاف ہے، اور البتہ روزہ اگر مثلا رمضان کے مہینوں میں یہ ایام آ گئے تو رمضان کے روزے کی قضا اس کو کرنی ہے، لیکن نمازوں کی قضا اسے نہیں کرنی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کا پڑھنا تلاوت کی نیت سے، قرآن پاک کا چھونا، مسجد میں آنا، طواف کرنا، یہ سب عورت کے لیے ناجائز ہو جاتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ دیگر اوراد و وظائف، درود پاک، کلمہ طیبہ یہ پڑھ سکتی ہے۔ اگر کوئی بچہ ہے اسے قرآن کی کوئی آیت ہے تو ہجے کرا کے اسے پڑھا بھی سکتی ہے، ہاں، اور کوئی آیت کریمہ ہے اور وہ دعا کے طور پر اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے، تلاوت کی نیت سے نہیں، دعا کی نیت سے۔ جیسے بہت سی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اور اس کے علاوہ جتنی بھی وہ آیات ہیں جس میں دعا کی تعلیم دی گئی ہے تو ان آیات کو دعا کے طور پر وہ پڑھ سکتی ہے۔ دوسرا جو خون آتا ہے نفاس کا خون ہوتا ہے۔ یہ خون جو ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد آتا ہے، اور اس کی کم سے کم کوئی مدت نہیں ہے، اور زیادہ سے زیادہ یہ 40 دن تک آ سکتا ہے۔ 40 دن کے بعد اگر آئے گا تو وہ نفاس کا خون نہیں مانا جائے گا، بلکہ وہ استحاضہ کا خون ہوگا، اور کم سے کم کوئی مدت نہیں، چند لمحے بھی آ کر کے بند ہو سکتا ہے،
اور 2 دن 3 دن بھی آ کر کے بند ہو سکتا ہے، جیسا کہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ نفاس کے خون لمحہ بھر کے لیے آیا تھا بس حضرت حسنین کریمین. یہی وجہ ہے کہ آپ کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہے. جو حکم حیض کا ہے وہی حکم نفاس کا ہے، یعنی جس طریقے سے حیض کی حالت میں عورت کے ساتھ قربت کرنا، عورت کے اوپر نماز معاف ہے، روزے کی قضا ہوگی، اور قرآن کا چھونا پڑھنا اور خانہ کعبہ کا طواف کرنا، مسجد میں آنا جانا، یہ سب ناجائز ہے، اسی طریقے سے جو ہے نفاس کی حالت میں بھی وہی حکم ہے. تیسرا خون ہوتا ہے، یہ استحاضہ اسے کہتے ہیں. یہ خون جو ہوتا ہے یہ رحم سے نہیں آتا ہے. پہلے والا جو دونوں خون ہوتا ہے وہ بچے دانی سے آتا ہے جسے رحم کہا جاتا ہے، لیکن یہ جو خون استحاضہ کا ہوتا ہے یہ رحم سے نہیں آتا ہے، بلکہ یہ کوئی اندر کی نس ہوتی ہے، جو نس کھل جاتی ہے تو اس کا خون وہ نکلتا ہے. تو یہ جو ہے استحاضہ کا خون ہوتا ہے. یہ جس طریقے سے ہمارے بدن پہ کہیں چوٹ لگ گئی، خون نکل گیا تو وضو ٹوٹ گیا، اسی طریقے سے اس خون کا حکم ہے، وہی حکم جو ہے اس خون کا بھی ہے جو استحاضہ کا خون ہوتا ہے. یعنی اس کی وجہ سے صرف وضو ٹوٹتا ہے، عورت ناپاک نہیں ہوتی ہے، صرف وضو ٹوٹتا ہے بس. اور اس استحاضہ کے ہوتے ہوئے عورت سے جو ہے وطی کرنا جائز ہوتا ہے. ماہواری کے خون اگر 3 دن سے کم آئے حیض کا خون تو وہ بھی استحاضہ کا خون مانا جائے گا. 10 دن سے زیادہ آئے تو 10 دن کے بعد والا بھی وہ سب استحاضہ کا خون مانا جائے گا. اور جب استحاضہ عورت کو آئے تو اس صورت میں نماز وغیرہ اس کی معاف نہیں ہے، نہ نماز معاف ہے، نہ روزہ وغیرہ معاف ہے. اور اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت اگر وہ کرنا چاہے تو وہ جو ہے اپنی اس جگہ کو پاک کرے اور وضو کرے، باوضو ہو کر کے وہ قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے. حالت حیض میں عورت کے ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کا جو بدن کا عضو ہے اس سے بچنا چاہیے، چھونا چمٹنا وغیرہ اس سے مرد کو بچنا چاہیے. اگر حیض پورے 10 دن پر ختم ہوا تو بند عادت کے موافق تو ختم ہوتے ہی اس سے صحبت کی جا سکتی ہے، غسل کا انتظار ضروری نہیں ہے، اور یہ مسئلہ میں نے پہلے بتا دیا ہے. حالت حیض میں عورت حرام نہیں ہوتی ہے، عورت کے ساتھ صحبت اور قربت حرام ہوتی ہے. یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے کہ جو ہے بنات حوا کے اوپر یہ چیز جو ہے عائد کر دی گئی ہے فطری اعتبار سے. تو حالت حیض میں عورت حرام نہیں ہوتی، اس کے ساتھ صحبت حرام ہوتی ہے. حالت حیض میں اگر کسی شخص نے جو ہے جماع سے اس لیے بھی شریعت نے منع کیا ہے کہ یہ بیماری کا سبب بھی ہے، عورت کو بھی تکلیف ہوتی ہے، مرد کو بھی طرح طرح کی بیماریاں ہونے کا اندیشہ ہے. طبی اعتبار سے یہ بتایا جاتا ہے آتش سوزاک وغیرہ جو خطرناک بیماریاں ہیں یہ بیماری ہونے کا اندیشہ ہوا کرتا ہے. اس لیے جو ہے اسلام نے اور قرآن نے اس حالت میں جو ہے عورت سے قربت سے منع فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.